بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. ناظرین، احتجاج، جلسے، جلوس، کرپشن، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں سپیچز جب سے یہ حکومت آئی ہے. عمران خان صاحب اپنا لگے ہوئے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے حوالے سے، انٹرنیشنلی جو پاکستان گین کرنا چاہتا ہے، اس میں بجائے ساتھ دینے کے ہماری اپوزیشن جماعتیں، وزیر اعظم کا، اس میں احتجاج کی سیاست کو اپنائے ہوئے ہیں. مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ ریاست پاکستان کا ہے. جب ریاست کا مسئلہ آ جائے تو وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن علیحدہ علیحدہ نہیں ہوا کرتی. پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا. شاید میرے مہمانان گرامی مجھے کو بتا سکیں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ. میرے نوٹس میں ایسا نہیں ہے کہ بارڈر پہ اتنی کشیدگی ہو تو سڑکوں پہ حکومت کے خلاف جلوس ہوں. یہاں ہوتا کیا تھا، جب بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہوتی تھی، چھوٹی موٹی بھی اگر ہو جاتی تھی، تو لاہور کی سڑکوں پہ انڈیا کے خلاف نعرے لگا کرتے تھے. کراچی کی سڑکوں میں انڈیا کے خلاف جلوس نکلا کرتے تھے. فیصل آباد میں، ملتان میں عوام جو تھے وہ شہری تحفظ کی بات کیا کرتے تھے، شہری دفاع کی بات کیا کرتے تھے. آج بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ بارڈر پہ اتنی ٹینشن ہے، انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، کشمیریوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ایشو امن کا ہے، اصل ایشو امن کا ہے، اصل ایشو ہمارے بارڈرز کو سیف کرنے کا ہے، جبکہ یہاں کرپشن کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. اب یہاں تک میں آج کے پروگرام میں چاہوں گا کہ صرف اور صرف ہم انڈیا کو فوکس کریں اور ساتھ ساتھ جو ضروری ہے پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کے لیے اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں. میرے ساتھ ان تمام موضوعات پہ شریک گفتگو ہوں گے جناب امجد علی جاوید صاحب. یہ ایم پی اے ہیں، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. ویلکم ٹو مائی شو سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نذیر احمد جنجوعہ صاحب، پاکستان جماعت اسلامی سے تعلق ہے. ویلکم جی، پروگرام میں تشریف لائے، سینئر رہنما ہے، بہت مہربانی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبداللہ ملک صاحب، سول سوسائٹی سے تعلق ہے اور روح رواں ہیں سول سوسائٹی کے، پیشے سے قانون دان بھی ہیں. ویلکم جی، پروگرام میں تشریف لانے پہ ممنون ہوں. چوہدری صاحب، کیا کہتے ہیں؟ احتجاجی سیاست جاری و ساری ہے اور ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھا جائے تو جو دھمکی آمیز لہجہ انڈیا کا ہے اور ان کے ڈی جی ایم او کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، لیکن اس طرف اتنی توجہ نہیں ہے. حکومت تو اپنی فوکس کیے ہوئے ہے، میٹنگز جاری ہیں، کل بھی وزیر اعظم نے اجلاس بلا لیا ہے وفاقی کابینہ کا. لیکن اپوزیشن کو شاید جو کہ عمران خان کی صورت میں ہے وہ ادراک نہیں ہے جو ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شمسی صاحب، آپ نے اپنے انٹرویو میں بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے جس پہ آج تمام میڈیا کا فوکس یہی ہونا چاہیے تھا اور کسی حد تک ہے بھی. لیکن جہاں تک سیاسی جماعتوں کی آپ نے بات کی ہے، بدقسمتی ہے کہ ابھی میچورٹی کا وہ لیول جو ہے شاید کچھ جماعتیں جو ہیں یا کچھ لیڈرشپ جماعتوں کی ہے وہ نہیں میک اپ کر پائی ہے یا مینٹین نہیں کر سکی ہے کہ اب پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل. تو اگر ہم پاکستان کی حفاظت کی جو آواز اس وقت سرحدوں پہ لگ رہی ہے، انڈیا در پہ ہے ہماری سالمیت کے، اور رات سو کالڈ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو وائلیشن کی ہے سرحدوں کی. وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے فائر تو کیا ہے، وائلیشن اس کی تو کی ہے جو فائر کی ہے، لیکن سرحدوں کی وائلیشن کی جرت وہ نہیں کر پائے ہیں. لیکن اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور جو ہائیک انہوں نے کریٹ کی تھی اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے. لیکن اس کے باوجود جو خبریں آ رہی ہیں کہ اٹاری کے ساتھ 10 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ خالی کروا لیا ہے، دیگر پنجاب کے دیہات انہوں نے خالی کروائے، پٹھان کوٹ کے ساتھ خالی کروائے جا رہے ہیں. تو یہ وقت کا تقاضا تھا اور حب الوطنی کا تقاضا تھا کہ اپنی لڑائیاں ہم لڑتے رہیں گے. یہ سرزمین یہاں ہے، حکومت بھی موجود ہے، اپوزیشن بھی موجود ہے، سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیے گا. لیکن اب وقت کی آواز ہے کہ آپ کو تمام تر اختلافات بلا کے یک زبان ہو کے
تمام مصروفیت چھوڑ کے صرف ایک نقطے پہ، جیسا اے پی ایس کے، کیا ہم ہر سانحے کے بعد ہی اکٹھے ہوں گے؟ کیا ہم اس سے پہلے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ تو اب وقت کی یہ آواز تھی، تقاضا تھا کہ عمران خان صاحب سیاسی میچورٹی کا ثبوت دیتے اور اپنے پروگرام کو مؤخر کرتے. اس سے نہ صرف ان کا قد بڑھتا. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا جنجوعہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج باقی اپوزیشن کو میں نے انصاف کی بات کرنی چاہیے، اس میں تشویش میں مبتلا دیکھا انڈیا کے حوالے سے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی دیکھ لیں اور قائمہ کمیٹی دفاع دیکھ لیں، انہوں نے جی ایچ کیو میں وزٹ کیا ہے اور تشویش پائی جاتی ہے. دفاعی امور کے حوالے سے انہوں نے سوچ بچار شروع کی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جی اس ٹائم ہمیں دیکھیں، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں ہمارے قوم کو اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے اور ایک ایسا میسج انڈیا کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے جو 1965 میں ہم نے کر کے دکھا دیا تھا، تاکہ ان کو جرأت نہ ہو ہماری سرحدوں کی طرف بڑھنے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رائیونڈ جانے کی بجائے ان کو واگا بارڈر پہ نہیں جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمسی صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے رات جو حرکت کی ہے یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھی. ٹھیک ہے. جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے پاکستان کے خلاف وہ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ یہ بہانے تراش رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے جنگ میں. اس کا وہاں جو ٹریک ریکارڈ ہے اور پھر بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ اس نے کیا، اس کی تقاریر، اس کے جتنے خیالات، اس کے نظریات، یہ سب پر عیاں ہیں، یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور مودی جو ہے وہ ایک مستند دہشت گرد ہے، ٹھیک، بین الاقوامی دہشت گرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنا جو ہے وہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے یہ کہ جس پر حملہ کرے گا. میں اس میں ایک اور بات کرتا چلوں. مستند دہشت گرد بھی ہے اور وہ اس طرح کا بدماش ہے جو کسی چوک اور چوراہے میں بیٹھ کے گناہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس پہ ڈینگے مارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. وہ اقوام متحدہ کے باہر بیٹھ کے بنگلہ دیش میں ایوارڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاکستان توڑنے میں انڈیا نے کردار ادا کیا اور ہم نے کردار. لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ اسے اب جو جنگ کرنی ہے وہ جنگ پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں کرنی. جی. پاکستان کی 20 کروڑ عوام سے جنگ کرنی ہوگی. اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ تکنیکی اعتبار سے دنیا کی بہترین فوج ہے. درست. وہ ادراک رکھتی ہے، وہ پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے، انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے اور فوج جو بھی اقدام اٹھائے گی پوری قوم اس کی پشت پر ہوگی. بالکل. اس کے شانہ بشانہ ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر جنگ اگرچہ اچھی بات نہیں ہوتی لیکن اگر مودی سرکار نے کوئی قدم اٹھایا تو یہ بڑا بہترین وقت ہوگا کہ مودی کو سبق بھی سکھا دیا جائے اور اس سے وہ کشمیر جس پر وہ 70-72 سال سے قابض ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو ہے وہ درجنوں تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ علیحدگی کی تحریک خالصہ تحریک اس وقت بڑی ابھر کے خالصہ تحریک ابھر کے، اور اس کے علاوہ درجنوں تحریکیں، بہار کی ایک تحریک وہاں جو ہے وہ درجنوں پاکستان بنیں گے انڈیا کے اندر جو ہے. نواب آف جوناگڑھ جو ہے اس کا کیس ابھی ہرا بھرا ہے. جی ہاں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کو جتنا انڈیا سے خطرہ ہے اور جتنا تھریٹ انڈیا سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اتنا ہی زیادہ تھریٹ جو ہے اپنے حالات سے بھی ہے، کرپشن سے بھی ہے، دہشت گردی سے بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے پوری قوم جو ہے وہ کرپشن کے خلاف بیک آواز ہے. خود گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ناصور ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا لینا چاہیے. بیک زبان سارے کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ انڈیا کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں، چاہے ان کے آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، یہ آپس میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، لیکن انڈیا کے خلاف یہ سارے ایک قوم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اچھا عبداللہ ملک صاحب، درست بات ہے، یہ ایک نعرہ بھی ہونا چاہیے ہمارا کہ یکجہتی ہے، ہم ایک ہیں. لیکن اس کے برعکس مجھے جو بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو را کے ساتھ نسبت دینا، ریلیٹ کرنا، وزیر اعظم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، پیٹ ہو، پی ٹی آئی ہو،
کچھ میرے دوست اینکر جرنلسٹ بھی ایسے ہیں جو جان بوجھ کے اس طرف اشارہ کرتے ہیں. بریک کے بعد میں عبداللہ ملک صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ قانون دان بھی ہیں, پاکستان کے اگر وزیر اعظم کے اوپر یہ الزام آ جائے جو ملک کو چلا رہا ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, پھر میں, آپ اور میرے مہمانان گرامی, پھر ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی, ان کی کیا اوقات رہ جائے گی؟ یہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ ملک صاحب پہ میں نے سوال چھوڑا ہے. عبداللہ ملک صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو آپ نے سوال مجھ پہ چھوڑا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا غور طلب ہے, اور پھر سوچ بچار کرنی چاہیے اور اپنا انالیسس بھی کرنا چاہیے. ہم نے بھٹو صاحب سے لے کر ایدھی تک سبھی پر الزام لگائے. ایون سو کے بھٹو صاحب کو جب ہینگ کر دیا گیا تھا تو دیکھا گیا تھا کہ کیا وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو پر سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. پھر ہم نے ایدھی صاحب کو, اور ایدھی صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ 5-6 سال اس ملک سے باہر رہنا پڑا. پھر ابھی ہم نے محترم ہمارا جو وزیر اعظم ہے اور ہمارے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان پر یہ ایک سنجیدہ قسم کے الزام لگایا ہے کہ ان کے رو سے تعلقات ہیں. تو اگر ہم خود ہی اپنے وزیر اعظم سمیت بہت سارے اور لوگوں کو بھی دوسرے ملک کی کسی ایسی ایجنسی کے ساتھ جوڑیں گے جو ہماری دشمن ہے, تو پھر کیا ہمارے جو حکمران ہیں کیا ان دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ہم اپنے حکمرانوں کو ان کی طرف دھکیل رہے ہیں اور کیا ہمارے حکمران ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں؟ تو کیا محفوظ ہیں؟ محفوظ ہیں. تو پھر یہ بڑی شرمناک بات ہے. اپنی ذاتی نا ایک طرف, اپنے الزامات ایک طرف, اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بالکل وہ عدالتوں میں جائے, واقعی جانا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن الزام برائے الزام لگا دینا اپنی ذاتی خلش کے لیے, اپنی ذاتی خواہش کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے, اس طرح بچ کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو ان ایسے لوگوں کے خلاف سو کرنا چاہیے, خواہ وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں, خواہ وہ عام آدمی ہوں, کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے جب تک آپ کو سالب پروف نہ ہو. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج جن حالات میں ہم کھڑے ہیں, ہماری جو پوزیشن ہے وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن ہے جو ایک انٹرنیشنل سینیریو میں فعال کر رہی ہے. اب بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشن ہیں یہ دور تک جائیں, اور سی پیک کا جو منصوبہ ہے سی پیک کا وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. اب وہ کن لوگوں کو یوز کر رہے ہیں؟ وہ انڈیا کو یوز کر رہے ہیں, اور انڈیا ان کے ہاتھوں میں یوز ہو رہا ہے, کھلونا بن رہا ہے, یہ جانے بغیر کہ اس کی اپنی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے, غربت کا کیا لیول ہے, صحت کے کیا مسائل ہیں, بارڈروں پہ کیا سچویشن ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ بھبکیوں کے مدے چھوڑ کر انڈیا کو ٹیبل پہ آنا چاہیے. جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ ہمیں وہ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے. جو انٹرنیشنل جو لاز ہیں, جو قوانین ہیں, جن کے پیرامیٹر میں سے سب کچھ ہوتا ہے, جو عالمی عدالت انصاف ہے, جو اور چیزیں ہیں, ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, یو این او کو کردار ادا کرنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو پاکستان کی سچویشن ہے, ان حالات میں, ان غیر معمولی حالات میں قوم کو متحد ہونا چاہیے. اب دوسری جو آپ بات کر رہے تھے, بحث ہم کر رہے تھے, جو سیاستدانوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9واں سال جمہوریت کا جا رہا ہے, اچھی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم ادارے نہیں بنا پائے. ٹھیک ہے, اس لیے آج ہماری جو انٹرنل سچویشن ہے وہ ویک ہے, اور جو ہمارا دشمن ہے ہماری کوتاہیوں سے, ہماری کمزوری سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. جیسے بلوچستان کے حالات ہیں, بلوچستان کے حالات اب کی بات نہیں ہے, پرانے, لیکن یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اداروں کی بات جب آپ کرتے ہیں نا تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن چونکہ آپ کی بات بہت معتبر ہے, ادارے ہی تو ہیں جس کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. میں ان اداروں کی بات نہیں کر رہا, میں نہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. ٹھیک ہے, اور ہم آج لیکن اداروں میں جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے. میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. اچھا محترم, یہ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے کسی ملک کا, خواہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, خواہ وہ آپ کے قانونی ادارے ہوں, خواہ وہ آپ کے عسکری ادارے ہوں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہو, کسی ملک میں اگر نہیں ہوتی یا وہ پاورفل نہیں ہوتی تو اس ملک کا حال افغانستان جیسا ہوتا ہے. تو وہ دیکھ لیں, ہمارے سامنے ہے, وہاں پہ کنٹرولڈ ہی نہیں ہے کوئی چیز, کسی کے اوپر کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہے. امجد علی جاوید صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ اداروں کو جو ٹارگٹ کرنے کا رواج پڑ گیا ہے, پھر دیکھیں سیاسی پولیٹیکل ادارہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا, پرائم منسٹر ہاؤس, اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. فوج کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں,
ہمارے دشمن بات کرنے پہ آ گئے ہیں کہ جی ان سے وہاں کس سے بات کر رہے ہیں, فوج طاقتور ہے یا سیاسی لوگ طاقتور ہیں. اس چیز کو اب ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے, ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. شمسی صاحب, ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. اگر کوئی ہماری مذہبی فکر سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو ہم کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اگر کوئی ہماری سیاسی فکر سے الگ کوئی نظریہ پیش کرتا ہے, الگ کوئی آئیڈیا دیتا ہے, سوچ رکھتا ہے, تو اس کو ہم ملک دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یہ ساری چیز ہے. اور جو بات ہم نے شروع میں آغاز کیا تھا کہ ابھی کچھ لوگوں میں میچورٹی ہے کہ ان کا سیاسی سفر اتنا نہیں ہے یا انہوں نے بھگتا نہیں ہے, انہوں نے لاشیں نہیں اٹھائیں, انہوں نے ایگزائل نہیں بھگتا, انہوں نے جیلیں نہیں بھگتیں, اس لیے وہ اتنی سینسٹیٹی جو ہے وہ اس کو فیل نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے وہ کبھی وزیر اعظم کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, اب کبھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, کبھی وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اس کا احساس اور ادراک نہیں ہے کہ یہ صورتحال کہاں جا کے منتج ہوگی. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی جج اپنی عزت بچانے کے لیے وہ معاملات سننے کو, فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ اتنا اس بات کو الجھا دیا جاتا ہے, اتنے سوال کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ اگر ان کی سوچ کے مطابق نتیجہ نہیں ہوگا تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ سوال کوسچن مارک لگا دیا جائے گا. اسی طرح تمام ادارے ہیں. دیکھیں جیسے عبداللہ ملک صاحب نے کہا کہ اب ہم آہستہ آہستہ, پہلے 1.25 سال, 2.25 سال, 2.5 سال یہ ٹینور تھا, اب ہم اس طرف بڑھے ہیں. 5 سال ہو گئے, ایک گورنمنٹ نے 5 سال پولیٹیکل نے کی, ٹرانزیشن ہوا, دوسری کو چوتھا سال لگ گیا اور یہ 5 سال مکمل ہوتے ہیں تو ہم میچورٹی کی طرف. اسی طرح اداروں کے اندر بھی آہستہ آہستہ جہاں کہیں خامیاں کوتاہیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو رہے ہیں. گرے ایریاز کو کور کرنے کی کوشش. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اسمبلی کے اندر بیٹھتے اور یکسوئی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اداروں کو جہاں جہاں خواہ الیکشن کمیشن تھا, خواہ نیب تھا, ایف آئی اے تھی, سپریم کورٹ تھا, ان کے لیے قانون سازی کرتے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھاتا. اس طرف ہم گئے نہیں, اور اب بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹائم ہے. اچھا مجھے بتائیے, سراج الحق صاحب آپ کے جب سے آئے ہیں ان میں ایک میچورٹی کا لیول پایا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کم از کم ان کی جو سوچ ہے مستقبل کے بارے میں وہ سوچتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کی ڈائریکشن درست کرنا. اس وقت بات ہونی چاہیے خارجہ امور کے حوالے سے جو کمزوریاں ہیں پاکستان حکومت کی, جبکہ ہو کچھ اور رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ اس وقت عمران خان اگر تنقید کریں کہ ہم سفارتی طور پہ اس طرح سے کامیابیاں نہیں سمیٹ رہے جس طرح سے انڈیا سمیٹ رہا ہے, تو کیا مذائقہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ یہ بات درست ہے کہ الزامات کی جو سیاست ہے یہ دو طرفہ ہے, چل رہی ہے یہ, اور یہ ملک کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند بھی نہیں ہے. لیکن میرا خیال اس ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جمہوری قوتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جلسے بھی کرتے ہیں, جلوس بھی کرتے ہیں, ریلیز بھی نکالتے ہیں, اسمبلی کے اندر بھی بات کرتے ہیں, لیکن پی ٹی وی پہ حملے نہیں کرتے, اسٹیٹ ٹی وی پہ حملے نہیں کرتے. یہ رویہ جو ہے نا جی, اس کو تو کوئی بھی جو ہے اسمبلی کے اوپر گیٹ نہیں توڑے جاتے, آپ اس رویے کو, سپریم کورٹ کے اوپر گندے کپڑے نہیں ٹانگے جاتے. اس رویے کو تو کسی نے بھی جو ہے نا وہ تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. آپ یہ دیکھ لیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس حد تک بھی نہیں جانا چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جلسہ کر رہا ہے, جلوس کر رہا ہے, وہ جو ہے آپ کی نشاندہی کر رہا ہے, خامیوں کی نشاندہی کر رہا ہے, تو آپ اسے جمہوریت دشمن قرار دے دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جمہوریت. میرا دوبارہ سوال لے لیں, سن لیں میری بات. میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کا جواب ناظرین کو جائے. یہ قطعاً بات نہیں ہے کہ وہ جمہوریت دشمن یا کوئی سمجھے, کیونکہ جمہوریت کا حسن ہے احتجاج کرنا, جلسے کرنا, لیکن بد اعتماد ہو گئی یہ قوم کے اوپر نا, ان کے اوپر اعتماد نہیں رہا کہ یہ جلسہ کریں گے یا آگے کچھ اور اناؤنس کر دیں گے. اب میرا خیال یہ پتہ نہیں کیا کرنے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, میرا خیال یہ ہے کہ حالات اور وقت جو ہے اور بعض اوقات جو ہے کچھ قوتیں جو ہیں وہ بھی غلط ڈائریکشن پر قوم کو لے جاتی ہیں. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کل جماعت اسلامی جو ہے فیصل آباد میں جلسہ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. ظاہر ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے کرپشن کے خلاف جو ہے, لیکن وہاں انڈیا کے خلاف بات ہوگی, کشمیر کے بارے میں بات ہوگی. اسلام آباد کے اندر ہمارا جلسہ تھا کرپشن کے خلاف, ہم نے کشمیر کے حوالے سے اس کو کنورٹ کر دیا اور جا کے انڈین ایمبیسی کے باہر جو ہے ہم نے جلسہ کیا ہے, وہاں مظاہرہ کیا ہے, احتجاج کیا ہے اور بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے نا جی کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کمزوری کو, حکومت کی اس کمزوری کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آج آپ کے پاس وزیر خارجہ موجود نہیں ہے. آج سارک کانفرنس جو ہو رہی تھی, اتنی اہم کانفرنس, 4 ملکوں نے بائیکاٹ کر دیا. ایک آپ کے دائیں طرف رہتا ہے, ایک آپ کے بائیں طرف رہتا ہے. لیکن یہ ہمیں نقصان ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان
کہ جس کے 30-35 لاکھ لوگوں کو آپ نے گزشتہ 30 سال سے جو ہے وہ مہمان بنایا ہوا ہے اور ان کے جو ہے ناز نخرے برداشت کر رہے ہیں، لیکن آج وہ جو ہے وہ سارک کانفرنس میں اور یورپ کا کوئی ملک 3000 لوگ برداشت نہیں کرتا. آپ جن لوگوں نے بنگلہ دیش یورپ کا کوئی ملک 3000 بندے برداشت نہیں برداشت کر رہا. آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کے اندر آپ جو ہیں وہ مسلط کوشی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہاں وہ لوگ جنہوں نے فوج کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ دیا، ان کو پھانسیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن آپ بنگلہ دیش کی حکومت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. بات یہ ہے آپ بین الاقوامی طور پر جا کے کوئی سفارتی کوششیں نہیں کر رہے. مسئلہ یہ ہے جو ابھی نذیر جھنجھوا صاحب نے اٹھایا، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. بریک کے بعد بات کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے ساتھ محبت کی سزا، پاکستان کے لیے لڑنے کی سزا بنگلہ دیش میں کس طرح سے لوگوں کو پھانسیاں لگا کے دی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم کی یہی ڈائریکشن درست کر لیں کہ ہمیں سفارتی طور پہ کس طرح سے طاقتور ہونا ہے اور اپنے مقدمے کو پوری دنیا میں کس طرح سے پیش کرنا ہے کہ ملک بھی ہمارا ٹوٹے، ہمارے ہی لوگوں کو پھانسیاں دی جائیں. وائی؟ کیوں؟ جھنجھوا صاحب نے بات بالکل درست کی ہے. میں چاہتا ہوں بات ختم کر لیں پھر عبداللہ ملک کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں جی، میں بات کر رہا تھا کہ اب جو ہے آج بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں نا جی، اتنے عرصے بعد 40 سال کے بعد ان جرائم کی سزا دے رہے ہیں کہ جو جرم نہیں ہوا. اور یہ ایک ایکارڈ بھی موجود ہے تینوں ملکوں کا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال، دستے راست بنے ہوئے ہیں انڈیا کے. اب ہماری سفارتی ناکامی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. جماعت اسلامی یہاں بھی موجود ہے. حکومت کے کسی فرد نے تعزیت تک نہیں کی. درست ہے. اور جو بڑا شرمناک بیان آیا ہے وزارت خارجہ کا کہ یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور بلوچستان کی عوام نے جس طرح بیک زبان ہو کر، وہ لوگ جو جدوجہد بھی کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ انڈیا کے خلاف جو ہے ہم بالکل فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئندہ کون آدمی ہے جو اس پاکستان کا ساتھ دے گا اگر یہی رویہ رہا ہماری حکومتوں کا؟ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ سارک کانفرنس، یہ ان کے سامنے بات تھی کہ وہ ملتوی ہو جائے گی. اس چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سربراہ بھی اگر انکار کر دے تو وہ کانفرنس نہیں ہو سکتی. پتہ تھا انڈیا کس طرف جا رہا ہے، لیکن کیا سفارتکاری ہوئی ہے؟ کیا افغانستان کے اندر جو لوگوں کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ موجود نہیں ہے؟ کیا وزیر خارجہ نے یہ کوشش کی ہے؟ وزیر خارجہ ہوتا تو وہ کوشش کرتا کہ وہاں ایک وفد جاتا، نیپال کے اندر کوئی وفد جاتا، بنگلہ دیش کے اندر جاتا کہ بھائی ہم نے آپ کی حکومت کو جو ہے اس کے لیے اتنی کوششیں کی ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کی جو ہے تعزیت نہیں کی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وزیر خارجہ نہیں ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے سفارتی سطح پر، اور یہ اس وقت جو فوج کردار ادا کر رہی ہے اس کے بنیاد پر جو ہے ہم بڑے جرأت اور حوصلے کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. سفارتی طور پہ ہماری جو ناکامی ہے کہ ہم نے سارک کانفرنس جو ہے انڈیا نے اپنی اس کے تائیں کر لی، ملتوی کروا دی. لیکن ایک بات اور ہے کہ ہم سچی بات بھی نہیں منوا سکتے. انڈیا حملہ کر کے بھی ان کا ڈی جی ایم او پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ کنفیشن کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے کہ ہم نے کیا ہے. ادا مطلب ہے کہ جاؤ جو مرضی کر لو. کی کہندے ہو تسی؟ دیکھیں یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج اوباما ایڈمنسٹریشن نے بھی یہ کہا ہے کہ جو اڑی میں حملہ ہوا ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیول پہ، اس سطح پہ، وزارت خارجہ کے سطح پہ پاکستان کی ناکامی ضرور ہے، کیونکہ ہم ایسولیشن میں چلے گئے ہیں. وہ ممالک جن کے ہم انداتا تھے، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ تو وہ ممالک ہیں نا جو ہم کہتے ہیں یہ برادران اسلامی ملک ہیں. 30 سالوں سے ہم اتنے لاکھوں لوگوں کو اپنے ملک میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر پاکستان جو عالمی اسلام کا چیمپئن تھا، پورے امت مسلمہ ہم پہ ڈیپینڈ کیا کرتی تھی، ہم لیڈ کیا کرتے تھے. آج وہ جو ہمارا لیڈنگ رول ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. اپنے خطے میں بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے. جو سارک کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہونا تھا وہ ہمارے حق میں ہونا تھا، لیکن ہم اس کے انعقاد کو پس پشت ڈال کر، یہ ہماری بالکل ناکامی ہوئی ہے. اس کو ماننا چاہیے، ہمیں اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا چاہیے. ہمارے جو صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے. کرنا کیا چاہیے؟ جن حالات انڈیا حملہ آور ہونے کے لیے تیار بیٹھا. دیکھیں ہمارے سے ایک بات بالکل ہوئی ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ رشیا کے خلاف حملہ کیا تھا تو پھر اس وقت ہم بالکل ساتھ کھڑے تھے. اور پھر جو 2007 میں مشرف صاحب نے جو کچھ کیا تب بھی، لیکن ہم اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ہماری جو قربانی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں
ہمیں سلوٹ بھی کیا ہے، مانا بھی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں مانا۔ آج بھی جہاں بھی سے امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں جب بحث ہوتی ہے تو ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو لابی ہے نیگیٹیولی ہمارے خلاف بہت زیادہ مؤثر انداز میں آئی ہے، اور انہوں نے جو ہمارا مقدمہ تھا اس کو پس پش ڈالا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن میں وزیر اعظم نے بڑی اچھی سپیچ کی، لیکن بہتر تھا کہ وہ کشمیر پر پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کرتے، جیسے اب جو کل عمران خان جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آج وزیر اعظم کا کام تھا کہ ان کو دعوت دیتے کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، آپ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر لیں، لوگ اپریشیٹ بھی کرتے۔ دیکھیں جو حکومت کا رول ہوتا ہے وہ بڑا لیڈنگ رول ہوتا ہے اور بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں کرتے تو اچھا ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو پازیٹیو بات کو بھی نیگیٹو کی طرف لے جاتے ہیں، جو لیڈنگ رول ہے وہ نہیں ادا ہو رہا، جیسے کہ جماعت اسلامی بڑا اچھا سٹینڈ لیتی ہے، بڑی پوزیشن لیتی ہے کئی چیزوں پر، کشمیر پہ لیتی ہے، دہشت گردی پہ لیتی ہے، کرپشن پہ لیتی ہے، تو ایسی جماعتوں کو جن کا کشمیر پر بڑا واضح بولڈ سٹینڈ ہے، ہاں ان کو آگے لانا چاہیے۔ دیکھیں پھر ہم نے دہشت گردی کے خلاف اچھا اقدام کیا ہے، لیکن آج دنیا ہمارے اس رول کو بھول کر اڑی کے معاملے کو اگر آگے لے کر جاتی ہے، ابھی حالات بدتر ہونے ہیں، ان حالات سے بہتر ہے کہ ان کو پازیٹیو کرنے کے لیے۔ اچھا امجد علی جاوید صاحب، بالکل درست بات ہے، جب سپیچ وزیر اعظم نے کی، ان کی سپیچ کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، ایسے کھلاڑی آپ کے پاس نہیں تھے جو آپ کے کیپٹن کی سپیچ کے اوپر عمل درآمد کروا سکیں یا اس کا پروپیگنڈا اس طرح کر سکیں؟ دیکھیں بات پھر وہی آئے گی جو عبداللہ ملک صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ یہ میسج دیا گیا ہے، پیغام پہنچایا گیا ہے کہ حالات کی نزاکت کا خیال کریں، لیکن انہوں نے اس بات کو دوسرے پرائے میں لیا، تو اس لیے پھر یہ شاید اے پی سی آنے والے جو دنوں میں ہوگی اس کو، کیونکہ جماعت اسلامی بھی کل جلسہ کرنے جا رہی تھی، تو اس کے لیے اس کو شاید مؤخر کیا گیا 2-3 دن کے لیے۔ تو باقی جو بات آپ نے کی ہے کہ ٹیم نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی، اس میں وزیر اعظم نے جو سپیچ یو این او میں کی، اس کو تمام وہاں وہ جو لیڈر آئے ہوئے تھے دنیا کے ممالک کے، ان سے وہ ملے، انہیں وہاں اپنا موقف ان کے سامنے رکھا، ترکی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، چائنا نے آپ کے ساتھ آپ کے موقف سے اتفاق کیا، اور آپ کے ساتھ رشیا اور او آئی سی نے بھی اس پہ کشمیر پہ بات کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن اس بات میں بھی چونکہ اب دنیا جو یونیپولر ورلڈ بن رہا ہے، امریکہ جو آپ کو چائنا سے کے ساتھ چلنے کی سزا دینے کے لیے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا، جن ممالک پہ ان کا اثر ہے یا وہ اپنا اثر وہ استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایک اگریسو جو ہے فارن جو پالیسی ہے اس کو جانا چاہیے، اور اس میں یہ تبھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو شملہ کاٹ کے لیے جا رہا تھا، تمام لوگوں نے تمام اختلافات بلا کے، مولانا مودودی صاحب سمیت مفتی محمود صاحب، یہ ساری لیڈرشپ جو تھی وہ اس کو سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ تو آج بھی ایک میسج کنوے ہوا، اسی وقت کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے قومی یکجہتی اگریسو آئیں اور اپنی خدمات پیش کریں، عمران خان صاحب پیش کریں، دوسرے پیش کریں۔ اور بھٹو نے بھی یہ کہا وہاں جا کے جب سوال ہوا پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی وہ میں کراچی چھوڑ آیا ہوں، وہ باتیں میں کراچی چھوڑ آیا ہوں، آپ یہاں کی بات کریں۔ ایسا رویہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح یہاں بات آئی ہے کہ گورنمنٹ کا بڑا لیڈنگ رول ہوتا ہے، گورنمنٹ نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے سر جی گورنمنٹ کی کرے، سنیں میری بات، وزیر اعظم تے پتہ نہیں کی الزام لگا کے اس کو اتنا ڈیفینسو کر دیا ہے کہ وہ مودی کے آگے بولنے کی بجائے آپ اپنی صفائیاں دیتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب کشمیر کے اندر تحریک چلی، آپ دیکھ لیں کہ جب وہ وانی جو ہے اس نے شہادت پیش کی، اور میرا خیال آپ کا بعد پرائم منسٹر ہے جس نے کہا کہ اگر بھگت سنگھ شہید ہے تو یہ بھی شہید ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں نا جی، ایک بات بتائیں نا کہ جب کشمیر کے اندر تحریک اتنی جو ہے وہ ہائپ پر جا رہی تھی، اس وقت اے پی سی بلانے کی ضرورت تھی، پارلیمانی وفود باہر بھیجنے کی ضرورت تھی۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ اپوزیشن نے کرنا تھا، یہ گورنمنٹ نے کرنا تھا۔ آپ مجھے بتائیں اس کے وقت آج جو انڈیا کی صورتحال ہے، انڈیا نے جس طرح جو ایگریشن جو اختیار کیا ہوا ہے، وہ چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ آپ کو ایک طرف دہشت گرد ڈکلیئر کروا رہا ہے، دوسری طرف آپ پر حملے کر رہا ہے، تیسری طرف جو ہے علل اعلان کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں تنہا کر دیں گے، تنہا کر دیا ہے اس نے۔ مجھے یہ بتائیں نا آپ کی سفارتکاری کہاں ہے کہ یہ افغانستان جو غنی آپ کے ہاں رہ رہا تھا، آپ کے ہاں رہتا تھا، یہاں سڑکوں پر پھرتا تھا، وہ آج آپ کے خلاف ہے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میں ابھی ایک بات کہ اس وقت بھی چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اے پی سی بلائے۔ ابھی اے پی ایس کا جو معاملہ ہوا تھا اس کا آرمی پبلک اسکول کا، سارے لوگوں نے اپنے اختلافات چھوڑے، اب بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ لیڈنگ رول ادا کرے۔ ابھی جو انڈیا جارحیت کر رہا ہے
آبی جارحیت بھی کر رہا ہے، دہشت گردی بھی کر رہا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ میں ججو صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بالکل وزیر اعظم کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے اور اپنا مقدمہ اپنی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، پھر اس مقدمے کو پوری دنیا تک لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے جتنی ہماری خدمات ہیں، جتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے دہشت گردی کی جنگ میں، اتنا ہمیں صلہ دنیا نے دیا نہیں ہے۔ اب دنیا پھر آپ کو ایک بلیم اور دنیا کے امن کی جنگ ہم نے لڑی ہے۔ دیکھنا آج اڑی کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا، وہاں جو 100 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور آج 84واں روز ہو گیا، جو کرفیو ہے وہ پیچھے پاس چلا گیا۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کشمیر میں جو سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن ہے، وہاں کتنے مظالم اٹھا رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، معصوم لوگوں کو مار رہا ہے۔ بہت شکریہ امجد علی جاوید صاحب، نذیر احمد جنجوعہ صاحب، جناب محترم عبداللہ ملک صاحب۔ یقیناً دنیا کو سمجھنا چاہیے، لیکن تب شاید کوئی نہیں سمجھتا جب تک اس کو ٹرو پکچر نہ دکھائی جائے۔ انڈیا ماہر ہے فلمیں بنانے کا بھی، جس کی فلمیں ہم بڑے شوق سے اپنے سینما گھروں میں دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں۔ شاید اسی طرح کی فلم کا سکرپٹ جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا را ہمیں بھی کچھ ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور انڈیا جیسے مکار دشمن کی کاؤنٹر سٹریٹجی بنا کے پوری دنیا میں جانا ہوگا۔ آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، کل ملاقات ہوگی۔ جواد شمسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔